السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. معاملہ کچھ یوں ہے کہ سب خبروں اور فائنل کال پر اس وقت بشرا بی بی کا بیان حاوی ہے، اور کل ہم نے شو میں سب سے پہلے انہی کے بیان کو ڈیکوڈ کیا اور سیٹھی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس میں 3 اہم باتیں کون سی تھیں. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کی جانب سے تو اس بیان کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسے ملک دشمنی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ان کے بیان سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی سنتے ہیں. وہ ایک ایسا آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو. یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل کچھ ایسا ہی سخت رد عمل مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی آیا، اور خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ کسی ریاست جس کے ساتھ ہمارے مذہبی اور معاشی تعلقات ہوں ان کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اور جنرل باجوہ کو اس کی خود تردید کرنی چاہیے. جنرل باجوہ نے مختلف سورسز سے بات کی ہے اور انہوں نے تردید کی ہے اس نوعیت کے بیانات کی یا اس نوعیت کی کسی بھی بات کی. لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر تقسیم ہو گئی ہے. کچھ لوگ بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. بہرحال جو پارٹی کے رسپانسبل شخصیات ہیں یا جو وکلا ہیں، بیرسٹر صاحب اسپیشلی اگر ان کی بات کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبانی سنیں. اچھا، خان صاحب نے تو ایسی بات نہیں کی، لیکن اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب اپریل میں، اسی سال کے اپریل میں اسی نوعیت کا بیان دے چکے ہیں کہ وہ رجیم چینج میں سعودی عرب کا بھی کردار سمجھتے ہیں. یہ اور بات کہ انہیں شو کاز کیا گیا، ان کی سرزنش کی گئی. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات وہ دیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب جنہوں نے ملاقات کی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی ملاقات کی عمران خان صاحب سے. فیصل چودھری صاحب نے ملاقات کے بعد کیا بات کی وہ سنیں. سعودیز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جب ان کو وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایم بی ایس نے سب سے پہلے کال کی. انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے درست کہا کہ میرا جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ اور یو ایس اے کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی. اچھا سیٹھی صاحب، یہ سارے بیانات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور بہت دلچسپ ہیں، اور اس سے زیادہ دلچسپ یہ کہ عمران خان صاحب جو اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پر مذمت کر چکے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی سابقہ خاتون اول کے بیان سے لا تعلقی کا ہی اظہار کر رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کی جائے. انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا. اچھا، ویسے ان کی اسٹیٹمنٹ میں واقعی سعودی عرب کا نام تو نہیں ہے. جس انداز میں انہوں نے تذکرہ کیا، آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ کتنی اہمیت ان کے اس بیان کی تھی، کتنی ضرورت تھی؟ کیا عمران خان صاحب کی تائید سے انہوں نے یہ بیان دیا، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے عائشہ، عمران خان اور سعودی کراؤن پرنس کے درمیان کوئی تعلقات اچھے نہیں رہے، اور اس کی پوری ایک داستان ہے. کیونکہ خان صاحب بہت سے مواقع پر خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں یا ایسے پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس ناراض رہے. اب لوگ گنتی جب کرتے ہیں تو 6-7 ایسے موقع ہیں جہاں جبکہ خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی یا ایسا کام کیا یا ایسی خیال کا اظہار کیا کہ اس طرح مسئلے بنے ہیں سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ. تو وہ تو سب کو پتہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو دہرا دیتے ہیں، مگر میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپس کے درمیان ٹینشنز رہی ہیں، اور باجوہ صاحب کو 2-3 دفعہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے اور خان صاحب کے لیے راستے کھولنے کے لیے ود دا کراؤن پرنس. اس کے باوجود کراؤن پرنس یہاں آئے بھی، 2019 میں آئے، اور اس کے بعد ڈیلیگیشنز بھی آتی رہی اینڈ سو آن. اور پھر خان صاحب سعودی عربیہ بھی گئے، پھر خان صاحب نے ان کے جہاز کے اندر نیو یارک بھی گئے سپٹمبر میں آف دیٹ ایئر. تو مطلب ہے یہ چیزیں ساری چلتی رہی، مگر حالات کو اتنے اچھے نہیں رہے. میں آپ کو 2 موٹی 3 چیزیں بتا دوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بشرا بی بی نے میرا خیال ہے کیوں یہ بات کہی ہے. کیونکہ بات تو کہی ہے انہوں نے، ان کے ذہن میں تھا کچھ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اس کی طرف توجہ دی. اب خان صاحب جو مرضی کہہ لے، پی ٹی آئی جو مرضی کہہ لے، پی ٹی آئی کے اندر بھی 2 قسم کے بیانات آئے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے تو
فضول بات کی ہے وہ تو ذاتی بات ہے, پارٹی کی تو پالیسی یہ نہیں. اس کا مطلب تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بات یہ کہی ہے, مگر یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی. دوسری طرف یہ جیسے خان صاحب نے خود کہا کہ نہیں وہ تو مس انڈرسٹینڈ ہو گیا, ان کا تو یہ موقف ہی نہیں تھا, انہوں نے تو سعودی عربیہ کا نام ہی نہیں لیا, اور ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات وغیرہ وغیرہ. تو اب دونوں جو ہے نا وہ فضول قسم کے جواب ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے ذہن میں سعودی عربیہ کا ہی حوالہ دیا انہوں نے, اور ان کے ذہن میں کوئی بات تھی. اب وہ کیا بات تھی میں آتا ہوں اس کی طرف, مگر اس سے پہلے یاد دلانا ضروری ہے کہ خان صاحب کوئی ہائی اوپینین نہیں رکھتے کراؤن پرنس کے بارے میں, سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں. یہ ایک حقیقت ہے. آپ کو میں بتاؤں, اور یہ فل نالج اور اتھارٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ جب خان صاحب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تو جیسے کہ حسب معمول جیسے کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ فوری طور پہ جیسے ہی وہ الیکٹ ہوتا ہے, سویرنگ ان ہوتی ہے, اس کے اگلے دن یا اس کے ایک دن کے بعد وہ جہاز میں اٹھ کے یا سعودی عربیہ پہلے سلام دعا سلام کرنے جاتا ہے یا چائنا جاتا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے پرماننٹ ریلیشن ود سعودی عربیہ اینڈ ود چائنا. جو پالیٹیشینز آتے ہیں وہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹیوشنل ریلیشنز ہیں ود دوز ٹو کنٹریز. تو اس لیے سب سے پہلے ان کو یہی ایڈوائس ملتی ہے کہ جیسا سعودی عربیہ جا کے بادشاہ سلام کراؤ, اور اسی طرح چائنا کے پاس بھی ہوتا ہے کہ جا کے بگ بردر کو ذرا سلام کر لیں اور تھوڑے سے پیسے ویسے بھی مانگ لیں. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب جب باجوہ صاحب نے کہا عمران خان کو کہ جاؤ یار سعودی عربیہ ہوا جلدی سے جا کے, تو خان صاحب نے کہا بھی ٹھہر جائے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک دن گزر گیا, ادھر انہوں نے پہلے ہی سعودی عربیہ کو میسج بھجوا دیا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں. تو اب وہ ایک دن گزر گیا تو ادھر سے پیغام آیا کہ وہ بھائی ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, उन्होंने इधर उधर जाना है, इज वेटिंग, वो क्या आपने कहा था वो आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो इधर से जवाब दिया आ रहे हैं. इन्होंने फिर खान को कहा यार वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंतजार कर रहे हैं, जाए. हाँ मैं जाता हूँ. 3 दिन के बाद खान साहब ने जवाब दिया कि मैं 3 माह के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता. जी जी है ये क्या बात है, आप उधर जाना है फिर उधर जाना है. मैं कहा नहीं वो 3 माह के लिए. तो वो पता ये चला कि अहलिया ने खान साहब को ये कहा था कि आपने 3 माह आपके लिए अच्छा नहीं है, चांद सितारे और जिन भूत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, और आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी तो आप टिके रहे. तो वो बड़ी मुश्किल से खान साहब को बाद में मनाया गया कि यार खुदा दा खौफ करो, बंदा गल्ला छोड़ो तो जाओ जाके. वो बड़ी बेइज्जती हो रही साड़ी और वो बड़े नाराज है. बाजवा साहब को दूसरी दफा जाना पड़ा कि जाके उनको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ा, तो नाराज हो गए थे वो कि यार ये क्या हो रहा है. अच्छा खैर एनीवे खान साहब गए, सलाम दुआ ली, वापस आ गए. अच्छा उसके बाद फिर चाइना भी चले गए थोड़े दिनों के बाद. मगर ये एक पहला ही जिसे कहते हैं ना किक ऑफ जो हुआ ना वो इतना अच्छा नहीं था. बहरहाल उसके बाद 2018 में ये लोग चले गए. बुशरा बीबी के कोई शादी वादी भी अपनी बेटी की करानी थी, खान साहब भी चले गए. और ये पाव नंगा वाला जो केस है, ये वाला केस, ये जो तो ये उस वक्त कोई इसके ऊपर कमेंट्री कहीं दुनिया से नहीं आई. पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार है की हो रहे, मगर इससे ज्यादा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसके बाद कभी कोई बात हुई जी. तो एक तो ये कि वो इशू नहीं था. अब पता नहीं जो ये बुशरा बीबी ने इसको उठाया वो मैं आता हूँ उसकी तरफ. मगर उसके बाद फिर और भी 2-3 ऐसे सिचुएशंस हुई जहाँ के मसला बन गया विद द क्राउन प्रिंस. और वो एक मसला 2019-20 में यही था कि ये मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और खान साहब ने कहा कि मैंने जाना है वहाँ. और पता चला सऊदीज को कि ये महातिर के साथ मिलके और अर्दोगान के साथ मिलके एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, इन ऑपोजिशन टू और पैरेलल टू द OIC. उसकी लीडरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास. तो सऊदी अरेबिया वाज वेरी अलार्म कि यार है की हो रहा है, एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है. और ये मलेशिया और अर्दोगान के इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये क्या हो रहा है. और ईरान, और इसमें शायद ईरान भी आ जाए, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो दे वर वेरी अपसेट. और व्हेन दे वर सो अपसेट, तो उस वक्त उन्होंने पैगाम भेजा यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को कि इसको रोकें, वी डोंट लाइक दिस. तो उसको ये पैगाम दिया उन्होंने कि आप इनको रोकें.
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو کہا کہ یار نہ کرو ایسے, وہ ناراض ہو گئے, آپ مت جائیں وہاں. تو خان صاحب نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا, میں نے جانا ہے وہاں. اچھا یہ مسئلہ بن گیا, اس مسئلہ اتنا سیریس بن گیا کہ پھر باجوہ صاحب کو خان صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ مہربانی کریں, وہ بڑے ناراض ہیں تو جا کے ذرا انہیں منا لیں. اچھا. تو پھر خان صاحب کو بھیجا گیا سعودی عربیہ, اور خان صاحب ایک دن کے لیے وہاں گئے, اور کراؤن پرنس نے ان کو 3 گھنٹے اپنے ہوٹل میں انتظار کروائی, پھر آ کے ان کو ملے, اور وہاں سے خان صاحب نے کہا اچھا جی میں نہیں جاتا ہوں. اچھا. تو خان صاحب واپس آ گئے, مگر خان صاحب نے آنے سے پہلے ہی فون کر دیا فارن آفس کو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیج دیں گا. وہ بھی سعودیز کو پتہ چل گیا کہ جی یہ خان صاحب تو نہیں جا رہے, مگر ابھی بھی یہ بھیج رہے ہیں کسی کو وہاں. انہوں نے پھر آبجیکٹ کیا تھرو دی بایادی اسٹیبلشمنٹ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, ہمیں کہہ کے گیا نہیں تو اب پھر یہ گڑبڑ کر رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. اور پھر اس ڈیلیگیشن کو روکا گیا. ایک طرف خان صاحب بڑے ناراض تھے کہ یہ دے بولنگ نہیں, ادھر وہ بڑے ناراض تھے کہ یہ کوئی نیا بلاک بنانے جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پھر سے شروع ہو گئی. چلے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ خان صاحب نے جانا تھا نیو یارک فار دا UN کانفرنس, جو اینوئل کانفرنس ہوتی ہے جنرل اسمبلی کی. تو خان صاحب نے جی جنرل اسمبلی, تو انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ ذرا سلام دعا لے لے ایک دفعہ آن یور وے. تو یہ چلے گئے سعودی عربیہ, وہاں کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی, مٹی پاؤ, اور خان صاحب نے انہوں نے اپنا جہاز دے دیا کہ جائیں جی آپ اپنے کمرشل جہاز میں مت جائیں, کراؤن پرنس اپنا جہاز دے رہا ہے, آپ کو یہ لے کے جائے گا. آپ سوچئے کہ they were bending over backwards کہ یار اس کو ہم نے روکا ہے اس چیز سے تھوڑا ضدی ہے, چلو اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں. تو وہ ان کے جہاز میں چلے گئے. اب لوگوں کا نہیں کہنا, میری سورسز کا یہ کہنا ہے کہ اس جہاز کے اندر خان صاحب نے جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کراؤن پرنس کی کو باتیں کی. اب کیا میں پنجابی میں بتاؤں خان صاحب نے کیا کہا, جس کی وجہ سے پھر سعودیز کو ٹرانسلیشن ڈھونڈنی پڑی, وہ کی کہتا پہ ہے. انہوں نے ٹیک شپ کی, سارا جہاز باغ تھا. خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک سعودی پرنس کی کہ یہ عہدہ کون ہے, دیکھو فلانا ڈھنگا. اچھا یہ چلے تو گئے, وہ رپورٹنگ ہو گئی. جب یہ واپسی پہ آ رہے تھے تو سعودی پرنس نے کہا اپنے پائلٹ کو کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد پیغام آیا کہ ان کو واپس لے آئیں, ان کو چھوڑے, ان کو واپس آپ نے جہاز میں نہیں لے کے آنا. تو کیا ہو گیا ڈیورنگ دیٹ ٹرپ ہوا یہ کہ خان صاحب نے وہاں کوئی پریس کانفرنس کی, اور وہاں یہ کہا کہ جی میں آئی ایم ریڈی ٹو پلے اے رول بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. جی تو ان کے جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ریڈی ٹو پلے اے رول. حالانکہ سعودی عربیہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کیونکہ اس نے یہاں ریاض میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ آئی ایم ریڈی ٹو پلے اے رول. اس کو کہا تھا نو نو نو, وی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی پلئنگ اے رول, ایوری تھنگ انڈر کنٹرول, وی ڈونٹ وانٹ اینی میڈیشن, ہمارے ایشوز ہیں, آپ پلیز. انہوں نے جا کے پھر وہاں بات کر دی کہ آئی ایم ریڈی ٹو پلے اے رول فلانا ڈھنگا کسی انٹرویو. Saudis were really upset کہ اس کو کہا بھی ہے کہ ڈونٹ, پھر he is trying to be bigger than his boots is he doing. تو anyway تو وہ اب انہوں نے کہا جی انہوں جہاز سے واپس کرو, let's teach this bugger a lesson. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ جہاز سے خان صاحب کو اتار دیا گیا on the way back, اور جہاز جو ہے وہ خالی آیا, اور کہا گیا کہ جہاز خراب ہو گیا تھا. اور خان صاحب کمرشل فلائٹ لے کے آ گئے سعودی عربیہ, اور وہاں سے ایئرپورٹ پہ انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ شاید کوئی ملنے آئے. کسی نے گھاس واس نہیں ڈالا, پھر انتظار کر کے ایک اور فلائٹ لے کے تو گھر آ گئے. اب وہ ہوا کیا, میں اس وقت لندن میں تھا, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. میں لندن میں تھا تو میری ایک چڑیا ہے جو کہ سعودی ایمبیسی میں تو چڑیا نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا. اچھا اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, اس کے اوپر کوئی بنی بات نہیں بنی تھی کہ وہ خان صاحب واپس آ گئے, جہاز خراب ہو گیا, وہ آ گئے, انہوں نے ایئرپورٹ سے دوسرے کمرشل فلائٹ لے کے چلے. مجھے پتا چلا کہ یار یہ وہاں تو یہ ہو گیا, یہاں یہ گڑبڑ تھی, اس کے بعد جا کے اس نے یہاں باتیں کی ہیں, اور پھر یہ شروع ہو گیا he wants to be bigger than his boot. They're very upset. میں نے آپ تھی یا میرا خیال ہے میری کوئی اور ہوسٹ تھی, وہ میں نے اپنے پروگرام میں بتا دی بات
جس کے اوپر فوری طور پہ فارن آفس کا ایک گورنمنٹ اسپوکسمین کا ریئیکشن آیا. ہاں جی. اور فوراً ریئیکشن یہ آیا کہ بالکل بے بنیاد بات ہو رہی ہے اور اس کی کلیریفیکیشن ہے اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جس نے یہ بات کی ہے ظاہر ہے میرا نام نہیں لیا, انہوں نے بڑے ناراض تھے, ان کو اوپر سے آیا تھا یار ڈینائی دس از نانسنس, اٹ واز دا ٹروتھ. تو یہ بیک گراؤنڈ اس قسم کی تھی. اور اس کے بعد ایک کسی کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی خان صاحب نے کچھ باتیں ایسی کہی کہ سعودیز کے بارے میں یا کراؤن پرنس کے بارے میں یا سعودی عربیہ کے بارے میں, جس میں وہ بھی رپورٹ ہو گئی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دین ٹو دا سعودیز. تو مطلب ہے خان صاحب بیسکلی اچھا, خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا سعودیز ناٹ ویری ہیلتھی فرام اے اسٹیٹس پوائنٹ آف ویو. تو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپسیٹ ہو جاتی ہے, سعودیز بھی اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی. اچھا, اب اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو بشرا بی بی نے جو بات کہی ہے, یہ ایک دم کہاں سے یہ بات آ گئی بشرا بی بی کے ذہن میں کہ جی وہ سعودیز جو ہے نا دے آر, ان کا ذکر آ گیا کہ جی انہوں نے کمپلین کیا تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, امپلائنگ کہ جیسے امریکہ نے سعودی عمران خان کے اوپر ڈونلڈ لو نے کوئی گڑبڑ کی ہے اور سائفر کیس اور یہ وہ, تو ادھر انہوں نے کہا کہ ادھر بھی کوئی اس قسم کی بات ہے کہ سعودیز آلسو وانٹڈ عمران خان آؤٹ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ سعودیز کی طرف سے تو ٹو آر نالج ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کیا ڈز شی نو سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو, مگر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. وہ جو حوالہ دیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد سعودی کراؤن پرنس پاکستان آئے اور خان صاحب ان کو ڈرائیو کر کے لے کے آئے اور ساری باتیں ہوئی. اور اس تو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ آتے ہی نا. اگر یہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز اے رانگ ریفرنس. مگر ریفرنس کیا کیوں, ذہن میں کیا بات تھی؟ اب اس میں مجھے پتا تو نہیں ہے, میں صرف اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں, میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی. مجھے یہ پتا نہیں ہے, اس لیے میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی, مگر میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا سوچ ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اس پروگرام کے اندر ولی نصر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا یہ خیال ہے, میرا خیال نہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی سٹیج نہ آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے اور کہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, اور پھر مشکل ہو جائے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو جلا وطن کر دے جیسے انہوں نے نواز شریف کو کیا تھا, تاکہ مغرور لتھے اور ساڈی بھی جان چھوڑے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی خوش ہو جائے. تو اس سے میں نے کہا کہ ایک جگہ اکارڈنگ ٹو مائی سورسز, میری اپنی سورس نہیں, جو ولی نصر نے کہیں بات کی ہے کہ شاید وہ سعودی عربیہ بھی بھیج سکتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں کہہ دیا کہ شاید سعودی عربیہ نہ بھیج. اچھا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ وہ تو ہمارے پہلے ہی خلاف ہے, کوئی ایسی سٹی نے یہ بات کر دی ہے پتہ, اور اس نے کہا اور کسی کو حوالہ دے رہا ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ بڑا کنیکٹڈ ہے, تو یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی بات چل رہی ہو تو میں ابھی اس کے اوپر پانی پھیر دوں. تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو شاید ان کو سعودی عربیہ نہ بھیج دیا جائے زبردستی جہاز پہ بٹھا کے اور وہاں ڈک نہ دیا جائے کسی محل کے اندر. تو یہ ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو. مگر بات یہ ہے کہ یہ بات کی کیوں, کیونکہ اس کے اندر جس کا حوالہ دیا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے اب باجوہ صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا اور باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں اس پہ کوئی حقیقت نہیں, کیونکہ اس کے بعد بہت سے ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جو کہ جس کے بعد سعودی کراؤن پرنس نے بڑی کوشش کی ہے خان صاحب کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانے کی. جی, انہوں نے اپنے آپ کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر تک قرار دیا, اور پھر آپ نے وہ یادگار تاریخی دورہ اس کا بھی حوالہ دیا جس کا حوالہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی دیا ہے. بٹ اب اس بیان کا میگنیچیوڈ, آپ نے اس کا تناظر تو بتا دیا ہمیں سیٹھی صاحب, لیکن اس بیان کا میگنیچیوڈ کیا ہے؟ یعنی آگے 24 نومبر کا احتجاج ہے, اس سے پہلے ایک سپلٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور پھر حکومت کی طرف سے ایسا رد عمل. کیا اس پر ISPR کا رسپانس بھی آ سکتا ہے, یا سعودی عرب کی طرف سے بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ بھی وہاں سے آنی ہے ابھی پاکستان میں, کیا وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ یا جو خارجہ پالیسی ہے سائفر پر, اس سے پہلے ہم نے کانسپیریسی دیکھی, اب سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات پر کانسپیریسی آ گئی, کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی خاص نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ بھی جو کچھ کیا تھا
وہ خان صاحب کے کھاتے میں گیا, حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں نہیں گیا تھا. تو اس لیے وہ تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا امریکہ کے ساتھ پاکستان یو ایس ریلیشن. اسی طریقے کے ساتھ اس کا پاکستان سعودی عربیہ ریلیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دے نو کہ دس گائے اینڈ ہز وائف آر کیپیبل آف سیئنگ سچ تھنگس, اینڈ ان کو بھی پتا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیر از نو لو لاس بٹوین them and عمران خان. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور دوسری چیز تعلقات کے اوپر نہیں, حالانکہ پرائم منسٹر نے بڑا سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا ہے, اور لوگوں نے بھی سعودیز کو ری ایشور کیا ہے کہ دس گائے از یو نو ہی از ہز اون مین, what can we do, but we are, you know, this got nothing to do with us and so on. تو میرا نہیں خیال سعودی پاکستان ریلیشن سے کوئی فرق پڑے گا. البتہ اور سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جو آگے 24 کو ہونے جا رہا ہے جی اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے یار جو لوگ اس کے سپورٹرز ہیں ان میں سے کوئی پھوٹ پڑ جائے گی, یا وہ کوئی نرم ہو جائیں گے, یا وہ سمجھیں گے یار یہ تو پیچھے ہی چھوڑو, یہ تو بندہ ہی تھوڑا کریک پاٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب کے فالوورز جو ہیں they will follow him blindly. وہ پائڈ پائپر ہے, وہ بانسری بجاتے جائیں گے, یہ پیچھے لگے رہیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, خان صاحب کے ساتھ ہیں یہ عوام, جو ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں, اس کے باوجود سارے ان کے ساتھ ہیں. ہی از دا سپریم لیڈر. جو اتنے لوگ ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں, وہ کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کرتے ہیں, مختلف بیانات دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا بیان نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے. سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ اپنی جگہ. مگر جب خان صاحب بولتے ہیں تو ایوری بڈی از لائنڈ اپ بیہائنڈ ہم. اور میں یہ بتا دوں, خان صاحب از لائنڈ اپ بیہائنڈ بشرا بی بی. سو ہو از ان چارج, بشرا بی بی یا خان صاحب؟ دیٹ از دا ریئل کوشچن. میرا خیال ہے ادھر نہیں جانا چاہیے مجھے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کر دیا تھا بشرا بی بی کا, تو خان صاحب بڑے ناراض ہو گئے تھے, تو میرے پیچھے ہی پہ آ گئے سب. تو کھچ کے ڈالتا ہنستے ادھر ادھر. اگر تھوڑا سا پاور زیادہ ہوتی تو پتہ نہیں میں ڈسپیئر ہی نہ کر جاتا. اس لیے آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آلدو بات یہ ہے کہ خان صاحب میں کیا کہوں خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب اینڈ آئی ور اولڈ فرینڈس. آئی ہوپ ون ڈے وی ول بی فرینڈس اگین. بٹ آئی ریسپیکٹ ہز سپورٹ. ہز سپورٹ بیس جو ہے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, آئی ریسپیکٹ دیم. وہ بڑے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہی دے ول گو ایوری ویئر ود ہم. دے آر ان پاکستان, دے آر ان امریکہ, دے آر ان UK, and they don't like the government and they don't like the government's government, and they love Imran Khan, full stop. That's the way it is. And جو مرضی آپ کر لیں خان صاحب کے خلاف, it will not matter to them. That support base is solid. اچھا, بریک سے پہلے سر صاحب اگر ان شارٹ آپ بتا سکیں کہ اتنے تنازع کے بعد کیا بشرا بی بی کا ایک اور وضاحتی بیان آ سکتا ہے سامنے, حالانکہ وہ غیر سیاسی ہیں اور تنظیمی عہدہ بھی پارٹی کا ان کے پاس نہیں ہے. کیا اتنی شور شرابے کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئے گی, اور کیا وہ اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں مستقبل قریب میں, کیونکہ 26 نومبر کو انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے ایک عدالت کی جانب. جی ہاں, 2 سوال آپ نے پوچھ لیے. کیا وہ پھر کوئی بیان وان دیں گی؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھپ ہی رہیں گی, بیکاز اس بیان تو اپنی جگہ, مگر جس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے پی ٹی آئی کو اور سیمی نیشن کو, وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ گڈھا والا سا فارغ ہو گئے اور بشرا بی بی سامنے آ گئی ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی امپریشن کو وہ پیچھے ہٹیں گی. اب they'll allow Gandapur and others to speak, because obviously بشرا بی بی کی سیاست تو نہیں ہے نا, she's not a politician. تو وہ بیان اس قسم کے دے سکتی ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے implications کیا ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی کیئرفل ہو جائیں گی. وہ ہو سکتا ہے کسی پریس ٹاک کے اندر ادھر اور اس کو پوچھ لے تو شاید کوئی ہلکا سا جواب دے دیں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں مس انڈرسٹینڈ ہوگی. مگر کوئی یہ کہ جی پھر آ کے ایک ڈیفینس اپنا پیش کریں آن اسکرین فیسنگ دا کیمراز, ایسے نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک ہی ول ڈو دیٹ. نمبر 2, آپ نے پوچھا کہ کیا اب وہ گرفتار ہو جائیں گی کہ نہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ڈیلیوری نہ دی جو کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ خان کو سمجھائیں کہ یہ چھوڑ دے یہ 24 والی ایشو, اور یہ لڑائی جھگڑے چھوڑے, اب چپ کر کے بیٹھے تھوڑی دیر. اور خان صاحب اٹ اپیئرس کہ خان صاحب تیار نہیں ہے اس کے لیے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ہوگا کہ پھر گرفتار ہو جائے گی. شی از ناٹ ڈیلیورنگ, تو جو ڈیلیوری نہیں دے گا اور جو خان کی سائڈ لے گا وہ گرفتار ہو جائیں گے. مگر میرا خیال ہے ابھی بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوں گی. اوکے, اریسٹ وارنٹ ضرور ہوں گے, مگر
गिरफ्तार वो नहीं की करके उनको जेल वेल नहीं भेजा जाएगा. आई थिंक वो कॉशियस हो जाएंगी, मगर वार्निंग शॉट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर फिर इस किस्म की कोई हरकत की तो फिर वील हैव टू पुट यू इनसाइड. ठीक है, इस पे बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे भी हो रहे हैं कि डिलीवरी तो उन्होंने की है लेकिन इमरान खान साहब को नहीं कहीं और डिलीवर किया उन्होंने. बहरहाल ये तज्जिया बड़ा अहम है कि मुस्तकबिल करीब में अभी वो गिरफ्तार नहीं होने जा रही. तो 24 नवंबर की कॉल भी सेठी साहब ने कहा कि वो अनइफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई असर नहीं है इनका. उस कॉल के तनाजुर में हुकूमत क्या करने जा रही है, एक ब्रेक के बाद आके बात करते हैं. शो में साथ देने का शुक्रिया. तो अब इमरान खान साहब बानी पीटीआई ने ट्विटर के ऊपर फंड रेजिंग की अपील के अलावा बार बार कौम को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे क्योंकि ये गुलामी से निजात का दिन है. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की भी भरपूर तैयारियां हैं और मोहसिन नकवी साहब इस सिलसिले में सरगर्म हैं. पंजाब में तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है. फायरवॉल भी एक्टिव कर दी गई है इंटरनेट के ऊपर और रात 8 बजे से M1, M2, M3, M4, M11, M14 ये सब बंद है. इसके अलावा रिंग रोड को भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है. रावलपिंडी में भी 50 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं और लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि नाकाबंदी सी है. सेठी साहब, ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर, लेकिन वजारत दाखिला ने केपी के चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखा था कि आप वहां पर भी ये हिदायत जारी करें कि सरकारी वसाइल या सरकारी मुलाजिमीन इस एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकते. उन्होंने आगे एक मुरासला तमाम महकमों को जारी कर दिया है और कहा है कि आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे इस सिलसिले में और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है किसी सियासी सरगर्मी में. मुझे आपसे ये जानना है कि इन सारे इंतजामात के होते हुए भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाएगी और क्या वाकई सरकारी मुलाजिमीन इसमें अब हिस्सा नहीं लेंगे जो पिछली बार हुआ उनके साथ उसके बाद? देखिए, 2-3 बातें हैं. एक तो ये कि पहले भी इस किस्म के अनाउंसमेंट्स हुई हैं एहतजाज की और मार्च और लॉन्ग मार्च और डी चौक पहुंचेंगे एंड सो ऑन, मगर इस किस्म के इक़दामात, इतने सख्त इक़दामात नहीं किए गए. पूरे मोटरवेज ही बंद कर दिए. पहले तो ये होता था कि कंटेनर्स लगा देते थे, मोटरवेज तो नहीं बंद करते थे. अब वो मोटरवेज भी बंद हो रहे हैं और भी बहुत से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं. इस दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी वार्निंग दे दी गई है जो कि पहले कभी नहीं दी, इस दफ़ा दे दी गई है. इस दफ़ा पंजाब के लाहौर शहर में, पंजाब के अंदर बहुत सी जगह पे सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है. मतलब है कि दिस टाइम इट्स क्वाइट सीरियस. अब क्यों है ये इतना सीरियस कंपेयर टू लास्ट टाइम? वो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ये चाहते हैं कि बंदा ही ना पहुंचे इस्लामाबाद. पहले तो ये था ना कि रोक लेंगे, अगर निकलते हैं तो 1000-2000 आ जाएगा, देखा जाएगा, वहाँ रोक लेंगे, मगर और हर जगह पे जहाँ जहाँ निकलेंगे पुलिस होगी वो रोक. इस दफ़ा प्लानिंग यही है कि जहाँ जहाँ है वहाँ से निकल ही ना पाए. तो ये तो ना हो कि जी सारा उस दिन झड़पें होती रहे और ये हो, ताकि बंद ही कर दिया जाए सारा कुछ. अच्छा, अब एज आई सेड इसके दो पहलू हैं. तो ये क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और पूरी डेलीगेशन है उसकी एंड सो ऑन, तो उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सिक्योरिटी इज़ वेरी टाइट. और खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इट विल बी रिफ्लेक्ट वेरी बैडली. तो एक तो ये रीज़न भी हो सकती है इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती हो रही है. दूसरा ये भी कि मेरा ख्याल है इनको फिक्र था कि शायद लोग आ ही जाए, ये ना हो कि खान साहब की कॉल जो है वो इफेक्टिव हो जाए. बिकॉज केपी की गवर्नमेंट बहुत तैयारियां तो कर रही है और स्टेट के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के. पहले भी किए थे, अब फिर कर रही है. तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं और इसीलिए फिर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सख्ती के साथ जो बातें की हैं वो कहा कि कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वगैरह वगैरह. तो हो सकता है कि ये दोनों रीजंस की वजह से, एक ये कि एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी अवॉइड करने के लिए और झड़पे ना हो, और दूसरा ये कि दे थिंक कि इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक. लोग शायद निकल ही आए थोड़े बहुत, और अगर निकले तो प्रॉब्लम बन सकता है. तो पहले से हैवी हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए. मगर वो बात वही है, कब तक ये करेगी? मैं अब थोड़ी सी तनकीद करूं, वो ये कि ये हुकूमतें जो हुकूमत है हमारी, ये कब तक ये इक़दाम करेगी? खान साहब तो हर दूसरे दिन कहेंगे मैं निकल रहा हूँ, चले निकले. आज कॉल आप फेल कर देते हैं, वो फिर 2 हफ्ते के बाद कहेंगे निकलो, फिर कोई 10-15 हज़ार बंदा तैयार हो जाएगा, फिर वो आप रोकेंगे उसको, फिर वो करेंगे. तो हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? तो ये तो पूरी रियासत जो है इट्स बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय खान साहब एंड हिज सपोर्टर्स. So there should be a political solution to this.
अब सोचना चाहिए इनको कि हाउ टू हैव दैट पॉलिटिकल सोल्यूशन, बिकॉज खान साहब के सपोर्टर्स उनके साथ हैं. अगर इनका ख्याल था कि वो दूर हो जाएंगे या खान साहब आइसोलेट हो जाएंगे, तो क्लियरली वो नहीं हो रहा. इस दफा खैर बहुत सी डिविजन्स भी हैं और बहुत से लोग जो हैं जिनको कहा गया है कि आपने लोग लेके आने, वो शायद ना लेके आते जितने लोग उनको कहा गया है. मगर अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि जनाब खान साहब कहें निकले और कोई ना निकले, स्पेशली जब तक गवर्नमेंट केपी की उनके हाथ में है और गड्ढापुर साहब के हाथ में, तो कुछ ना कुछ तो होगा. और बेसिकली इशू ये नहीं है कितने लोग निकलते हैं, इशू ये है कि कोई मर ना जाए, कोई क्लैशेस ना हो जाए, कोई खून खराबा ना हो जाए. तो वो तो 100 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है, 200 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है. तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट फेयर. और मेरा ख्याल है कि खान साहब की दैट्स द ग्रेट होप कि कुछ ऐसी चीज हो ताकि और बड़ी इशू बने, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली तो इशू बना दिया अब और इसको फिर इंटरनेशनल इशू ही बनाना चाह रहे हैं. और ये लीड अप वही हो रहा है टू द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. इट्स द सेम इशू. और तो मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी सम टॉक्स बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड खान साहब. कोई सॉल्यूशंस निकालने चाहिए इनको, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, सम सॉर्ट ऑफ कैलिब्रेटेड अप्रोच. ये जो अप्रोच है कि वो कॉल देते हैं और ये बंद कर देते हैं शहर को, और फिर उसके बाद अब प्रॉमिस बंद होने शुरू हो गए एंड सो ऑन. So I think they need to think seriously about this. कोई खान को कैसे वो तो हर दूसरे दिन फिर कहेगा आ जाओ, और आपका ख्याल है वो कम लोग आएंगे, ओके, मगर वो कम लोग भी जब आएंगे तो as I said, वायलेंस तो हो सकती है ना. दो खरदमाग लोग जो हैं they can create a problem. तो इस मसले को some solution ought to be found, a political solution to this question. पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान साहब लिए हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि वो अपनी रिहाई से कम कुछ मानने पर आमादा नहीं है. सेठी साहब, तो ना तो इस तरह से ब्लॉक करके या दफ़ा 144 लगा के या कंटेनर्स लगा के ये शाहराहें बंद करके मसला हल होता है, और ना ही मुज़ाकरात से अब तक हो पा रहा है. तो फिर क्या रास्ता है और वो किसके पास है? देखिए, मुज़ाकरात शुरू में तो नहीं कामयाब होते ना. अगर ऐसी बात हो तो मसला हल हो जाए. मुज़ाकरात को तो मतलब है लॉन्ग ड्रॉन आउट. एक वो आए वो गए, वो आए वो गए, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिवाइज हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं ऑफर हुई, नया फॉर्मूला ऑफर हुआ. ऐसे ही होता है, ये रातों रात नहीं होता. मगर अगर अभी कुछ शुरू हुई है बात, तो मेरा ख्याल है अगर इस बात को चलाएं तो 3-4 महीने के अंदर अंदर या 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई किसी किनारे पे जाके बैठ सकते हैं दोनों साइड्स. तो मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात जो अटेम्प्ट हुई है इसको जारी रखना चाहिए. एंड आई थिंक कुछ सीरियस लोगों को बीच में डालना चाहिए. And I think somewhere along the line you can find some, as I said, short-term solution, medium-term solution, on your way to a long-term solution. ठीक. और अभी तक इसी भी सिलसिले में पेशरफ्त के दावेदार हैं कुछ सोर्सेज, और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल करीब में कुछ रिलीफ की पेशकश की गई है बानी पीटीआई को, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला. और कहा है कि आप संगजानी के करीब एक पुरअमन रैली निकाल के डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट अपने वफ्द के साथ आ रहे हैं, तो वो कम अज़ कम उनका विजिट पुरअमन तौर पर हो सके. कहीं और अलबत्ता चिंगारी सुलग रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी सोर्सेज बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश हुई, उन्होंने इनकार कर दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए. दुबई के बाद वो यूरोप जाएंगे. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुलतवी हो गया, उनकी वापसी पर होगा. मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा, नजरसानी की जाएगी. ये मामलात क्या है, सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. सेठी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम इख्तलाफात याद आए हैं, और ये कि उनके वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा. कैनाल्स का मामला भी उभर कर सामने आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी आप 9 माह से नहीं बुला रहे. लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बिलावल नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं. ये यकदम हुआ है या एक अरसे से पकड़ा है कुछ? नहीं, काफ़ी अरसे से पकड़ा है. बिलावल तो अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं. जब से ये जुडिशल क्राइसिस शुरू हुआ उस वक्त से ये कह रहे हैं, और अब तो महीना हो गया है रोते धोते. और इसमें पंजाब गवर्नर जो पीपी पार्टी के गवर्नर है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं. शाजिया मरी इसकी तरफ तवज्जो दिलाती रही है, और भी लोग बातें कर रहे हैं. और बिलावल ने तो बिल्कुल पॉइंटेडली ये बातें की हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमसे डिस्कस नहीं किया जा रहा, हमारे बहुत से डिमांड्स हैं रिगार्डिंग पंजाब वो नहीं सुने जा रहे. और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ
ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل کرنے چاہیے, ہمارے پارٹنر ہیں. تو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے دوسری سائڈ سے کہ ہیں ایشوز, بٹ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب اور نون لیگ والے جو ہیں, دے آر ناٹ ٹو bothered about PPP. ان کو they have taken them for granted. اور میرا خیال ہے it's a mistake. They should not do this. پارٹنرز کو taken for granted نہیں. اب نون لیگ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اینڈ therefore یہ وہی ہینڈل کریں گے پیپلز پارٹی کو, ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. اینڈ وائی شوڈ وی ویسٹ آور ٹائم. جس دن جب تک اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ہمارے ساتھ رہنا, وہ رہیں گے جو مرضی کرتے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے گڈ ایٹیٹیوڈ. بٹ چلے, اب بات یہ ہے کہ لیٹسٹ جو پوزیشن ہے وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, بیکاز پیپلز پارٹی نے ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے جہاں بھی خوش نہیں ہوگی ان کے ساتھ. وہ یہ معاملہ ہے پانی کا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاؤ سینسٹیو سندھ از ٹو دا ڈائیورژن آف واٹرز فرام دی انڈس ٹو پنجاب پروجیکٹس, اور اسی لیے وہ کالا باغ ڈیم بھی اپوز کرتے ہیں اینڈ سو آن. اب لیٹسٹ ایشو یہ بنا کہ پنجاب حکومت کے اوپر پریشر ہے فرام ویریس سورسز کہ کچھ کینالز بنائی جائیں ٹو پاپولیٹ چولستان اور تھر کے علاقے جو ہیں, جہاں زمین جو ہے وہ دے دی گئی ہے آن لیز, لانگ لیز فار کمرشل فارمنگ ٹو دا ملٹری. تو اس کے اوپر بھی اب اس کے لیے پانی چاہیے, اور وہ پانی کے لیے کینال چاہیے, اور کینال کی ڈائیورژن کرنی پڑے گی, اور وہ پانی جو ہے وہ پنجاب میں ہی رہے گا, اور وہ اٹ ول پاپولیٹ ایرڈ ایریاز اور کمرشل فارمنگ ہوگی, جس کے ساتھ خوشحالی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا وہ اپنی جگہ پہ. مگر as far as Sindh is concerned, it's a diversion of the water from their canals and their irrigation system. تو یہ اس کے اوپر کافی ایشو بن چکے ہیں. 1.5 ملین ایکرز کے قریب وہاں ہے, پھر یہ خوشاب کی طرف نیرلی 700,000 ایکرز ہے, اینڈ سو آن. کینال سسٹم کو تھوڑی سی ایکسپینشن ہو رہی ہے ود ان پنجاب. ظاہر ہے دیٹ ول مین ڈائیورژن آف واٹر ول بی ٹیکن فرام دی انڈس. تو یہ دیز آر دی ایشوز, اور سندھیز آر ویری ویری سینسٹیو اباؤٹ دیز ایشوز. میرا خیال ہے, اور جب یہ فیصلے ہوئے تھے پنجاب کے اندر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کہ یہ کینالز ہم نے بنانی ہے ٹو گیو واٹر ٹو دیز کمرشل پروجیکٹس ایٹسٹرا, تو پیپلز پارٹی کو کنسلٹ نہیں کیا, ارسا کو کنسلٹ نہیں کیا, اور جو اریگیشن سسٹم ہے دیٹ کنٹرولز دا کینال سسٹم, وہاں بھی پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ظفر محمود صاحب کو لگانے کی کوشش کی, ہو از ویری کلوز ٹو, اور سندھ کو کنسلٹ کیے بغیر چیئرمین وابڈا بھی رہے ہیں اینڈ سو آن. تو ان کو لگانے کی کوشش کی, اور سندھ نے آبجیکٹ کیا, پھر ہی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سندھ سے یہ جو کے پی سے جو ممبر ہے ارسا کا, وہ ابھی تک اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. وہ ایک ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اب وہ نامینیشن نہیں ہو رہی, اور ان کا جو سیکرٹری اریگیشن کا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ ڈپیوٹ کرے. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. واٹر از اے ویری سینسٹیو ایشو, اینڈ آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ٹیک کے پی اینڈ بلوچستان اینڈ سندھ انٹو کانفیڈنس. جب بھی کوئی واٹر کا ایشو ہو, اور یہ جو اپر رائپیرین ہوتے ہیں نا پنجاب جیسے, اس کے اوپر ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہم ہاتھ ماریں گے اینڈ سو آن. آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے, ان کے تحفظات ہیں ان کو غور پر کرے اس کے اوپر, اینڈ پیپلز پارٹی از ویل ود ان اٹس رائٹس to raise these issues. چلیں, یہ معاملہ ہم نے جانا تفصیل سے. اب فوراً ایک سوال شامل کم ہے, یار محمد وقار صاحب پشاور سے. ایناٹون لیون ایک برٹش رائٹر ہیں, ان کی ایک بک ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اس کی ایکنالجمنٹس میں آپ کا بھی ذکر ہوا ہے. اس میں پاکستان کی جو کنشپ ٹرمز ہیں, کنشپ ٹائز ہیں, اور جو پیٹرنیج سسٹم ہے, اور اس کا جو افیکٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کے اوپر, اس کا ذکر کیا گیا ہے. جب وہ بک لکھی گئی تھی تو اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ ابھی مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں آئے تھے. تو کیا ان کے آنے کے بعد یہ جو پیٹرنز ہیں اور یہ جو سسٹم ہے یہ اسی طرح ہے یا چینج ہو گیا ہے, اور پازیٹیولی چینج ہوا ہے یا نیگیٹیولی چینج ہوا ہے؟ اس پہ کائنڈلی روشنی ڈال دیجیے. مختصر جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے, وہ کنشپ پیٹرنز جو ہیں وہ کسی کے کہنے کے اوپر ختم نہیں ہوتے, اور ان کی جو سیاست کے اندر مداخلت ہے یا شمولیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی جسٹ بیکاز ایک نئی پارٹی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم تو مروسی سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اینڈ سو آن, اور ہم تو مڈل کلاس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بٹ ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ جب وہ الیکٹیبلس کی طرف جاتے ہیں
تو وہاں سارے وہی کنشپ کے پیٹرنز جو ہے نا دے ورک اسپیشلی ان پنجاب اینڈ کے پی اینڈ سندھ بیکاز یہ سوسائٹیز ابھی بھی بڑی بہت حد تک ٹریڈیشنل ہے اینڈ ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے اندر کنشپ از ویری امپورٹنٹ. ابھی تک بھی یہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے مگر ہمارے یہاں بھی تو بہت بڑا کاسٹ سسٹم ہے. اس کو ہم کاسٹ سسٹم نہیں کہتے مگر وہ ہے تو صحیح کاسٹ سسٹم, جبکہ سب کلینز اور جٹس اور راجپوت اور فلانا اور ٹنگڑا اور ہرائی اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, گروپ ڈائنامکس ہیں ہمارے یہاں بھی اینڈ سو آن, بٹ ناٹ ان دا سیم وے ایز دا کاسٹ سسٹم ان انڈیا. بٹ یہاں بھی ہائرارکی نہیں ہے اس قسم کی, بٹ سرٹنلی گروپ پالیٹکس ڈیفینیٹلی ہے. تو اور اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کتنی کنشپ چلتی ہے. تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو یو ول فائنڈ کہ فلانا بندہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے آگے کیا ہے. اور اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بیوی بھی سامنے آ گئی ہیں. اب یہ کنشپ کا نہیں ہے تو پھر سائن نہیں ہے تو کس کا سائن ہے؟ بشرا بیوی بھی اب میرا خیال تھوڑی ریٹریٹ کریں گی بیکاز آف دی فوپا جو فضول سی بات کر دی انہوں نے, جو کہ شاید انہیں احساس نہیں تھا, یا اگر تھا تو وہ کچھ غلط سوچ تھی. تو مگر یہ کنشپ جو ہے بالکل یہ بڑی ٹریڈیشنل چیز ہے اور یہ رہے گی. اٹ ول ٹیک مینی ڈیکیڈس کہ کنشپ ریلیشنز جو ہیں یہ ختم ہوں. اربنائزیشن کے ساتھ کم ہوتی ہے, رورل ایریاز میں جو ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے, اور ایکسپوجر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ سے کم ہوتی ہے. بٹ دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. ابھی ہماری پاپولیشن جو ہے فلی اربنائز نہیں ہوئی. جب فلی اربنائز ہو جائے گی اور ایک نئی مڈل کلاس بن جائے گی جس کے اندر money and will be more important than kinship, so then we might see some change, but it will be slow. It will be slow in coming. Just because PTI آ گئی ہے اس کے ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے patterns of voting behavior and traditional politics ختم ہو رہی ہے. ابھی بھی دھڑے کی پالیٹکس چلتی ہے, kinship چلتی ہے. It may be little less significant than before, but it's very much there. ہاں, اختصار سے آپ نے بیان کر دیا. برادری سسٹم ہے پاکستان میں اور مختلف خاندان ہمیں پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے مستعمل دکھائی دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اپنے ایک کیمپین میں کہا تھا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ الیکشن کی سائنس ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا. آپ نے جواب دیا یار محمد وقار صاحب کو. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر منیب بہاولپور سے ان کے سوال تھے, انجینئر شفیق مہتا لندن سے ایک جاننا چاہ رہے تھے, بہت اہم سوال. اس کے علاوہ ملک عامر سعودی عرب سے, بہت سے اور بھی نام جن کے سوال ہم شامل کرتے رہ گئے. اگلے پروگرامس میں ضرور حصہ بنائیں گے. اگلے بنانے کے بعد